بیسک میسج ہے قرآن کا، جو کروسیڈز کے بعد انگریزوں نے کہا یہ میلے کچلے گندے غلیظ بدو پوری دنیا کو روندے چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ پتہ چلا کتاب ہے ایک، دے پروبڈ۔ ان کے پاس ایک بندہ تھا جو بیک وقت عربک اور جو اس وقت زبان بولی جاتی تھی، میں اس وقت بھول رہا ہوں، نہیں جی اچھا، وہ دونوں زبانیں، عربک پہ بھی اسے کمانڈ تھی اس زبان، اس نے ایک 30% قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ دی انٹائر پروجیکٹ واز شیلفڈ فار اباؤٹ 90 ایئرس۔ اس کے بعد جب فائنلی ہوا، پھر ان کو کوئی اس طرح کا موقع ملا تو ٹرانسلیشن ہوا، بیٹھے انہوں نے ایگزامن کیا قرآن کے پیغام کو، تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا پہلی یہ مولوی بہت مکروہ ہے، جس نے ہمیں ہوا تک نہیں لگنے دی، ثواب، حوریں، جنت، شرم نہیں آتی کسی کمزور یتیم بچے کے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سر پہ یہ سوچ کے ہاتھ رکھنا ہے کہ مجھے اس کا اجر چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کسی کمزور کی مدد کرنی ہے یہ سوچ کے کرنی ہے کہ اس کے عوض کچھ ملے گا، یہ تو انسانوں والا کام نہیں ہے۔ صحیح میسج کیا؟ انہوں نے کہا جی اس کتاب میں 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو اس کا بہت فوکس ہے حصول علم پہ، قرآن پاک کی 750 سے زیادہ آیات کا تعلق ہے تفکر، تدبر، غور و فکر، تحصیل کائنات، تسخیر کائنات۔ یہ کسی مولوی کو نہیں پتا، پتا ہے تو بدبخت جانتا ہی نہیں، بتاتا ہی نہیں۔ دوسری بات جو جس کے بارے میں ویسٹ نے کہا یہ بڑی بھیانک بات ہے، یہ ان کے عروج کا باعث وہ ہے کہ سیاسی طاقت اور دولت چند ہاتھوں میں اس کا ارتکاز نہ ہو۔ اے نہیں کہ 2-4-6 گنڈے، ایک فضل الرحمان، ایک آصف زرداری، ایک نواز شریف، 8-10 قابض ہیں، طاقت پہ بھی اور ملکی وسعت، دولت پہ بھی۔ تب ظرف کتنے ہیں؟ نام لیتے ہیں جمہوریت کا، میں نے پچھلے دن میں کہا، میں نے کہا یہ پاکستانی جمہوریت وہ بانجھ عورت ہے جو بچہ نہیں جنتی، درد ذے کی اداکاری بہت کرتی ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں 7واں سال ہے ان بے غیرتوں کو لوکل باڈیز کا نام نہیں۔ وائی؟ 1 روپیہ بھی ان کی مرضی کے بغیر خرچ نہ ہو۔ لوکل باڈیز کا اگر کریں گے تو نیچے تک جائے گی نا جی، طاقت بھی، اختیار بھی، اقتدار بھی، پیسہ بھی۔ میں جانتا ہوں یہ سنیں گے اور مروڑ اٹھیں گے، جان جاتی ہے ان کی کہ یہ وہ میرا خیال ہے جتنی بد دعائیں میرے لیے کرتے ہوں گے کسی اپنے بدترین دشمن کے لیے نہیں۔ وہ یہ ناپاک وہ لوگ ہیں کہ 1 روپیہ یہ چھوٹا کرے گا یا بڑا کرے گا، یا بیٹی کرے گی یا داماد کرے گا۔ مذاق ملک ہے، چنڈو خانہ ہے، پرچون کی دکان ہے۔ 1 روپیہ ملک میں ہماری مرضی کے بغیر خرچ نہ ہو۔ سو نو لوکل ٹو ہیلپ دا لوکل باڈیز۔ پھر ایک چپڑاسی بھی ہماری پسند کے بغیر اپوائنٹ نہ ہو۔ یہ وہ ملک ہے اور ان کی اوقاتیں دیکھو۔ میں بچپن میں میرے والد کہا کرتے ہوئے اس سے نہیں ملنا، اس سے بات نہیں کرنی، تو ہم نے بچپن میں نہیں سمجھ دی، میں انسان برابر ہیں۔ دیر بعد سمجھ آئی کہ انسان برابر نہیں ہوتے، بنیادی ضروریات کے حوالے سے ضرور برابر ہیں۔ میں جیسا بھی ہوں، اچھا برا، میرے بچے کو بھی تعلیم کا حق ملنا چاہیے، میرے سر پہ بھی چھت ہو، تب ہم برابر ہیں۔ ادروائز ایک اتنا قابل آدمی بیٹھا ہے، میں ان کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آئنسٹائن کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ بیہودہ پروپیگنڈا ہے، مساوات نو، کوئی مساوات نہیں ہے۔ اب ہاں، when it comes to the basic requirements, basic needs, yes، کوئی قابل ہے، ناقابل ہے، لائق ہے، نالائق ہے، اگر وہ درد میں مبتلا ہے اسے علاج دو۔ سو
یہ وہ ڈیموکریسی ہے جس میں دولت اور طاقت کا ارتکاز جو 100% قرآن کے بنیادی میسج کے خلاف ہے۔ جھگڑا کیا تھا کفار مکہ سے آقا کا؟ ایک خدا، خانہ کعبہ بھرا پڑا تھا خداؤں سے، ایک اور ڈال لیتے اس میں، اللہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ خود ہمارے آقا کے والد کا اسم مبارک تھا عبد اللہ، اللہ کا بندہ، یعنی the concept of اللہ، اللہ موجود تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ بلال کو بھی اتنی ہی عزت ملے گی جتنی عثمان کو، جو دولت مند تھے۔ یہ آ کے مجھے پتا ہے دنیا میں ان میں انرجی بڑی ہے، شیطان چین سے نہیں بیٹھتا، اس میں بڑی انرجی ہوتی ہے۔ ہمارے جیسا آدمی سستی کا مارا گیا، یار چھوڑو دفع کرو پھر دیکھیں گے، ساری دنیا میں گھومتے ہیں اور یہ زہر پھیلاتے ہیں، یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، یا کم از کم اتنا کرتے ہیں کہ سچ نہیں بولتے۔ اب اگر یہ آپ کی روح میں اتر جائے یہ بات کہ دولت اور طاقت اس کا ارتکاز نہیں ہونا چاہتا تمہیں اور یہی اللہ کا حکم ہے، تو سارا کچھ اتھل پتھل ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ دولت اور طاقت انسانی سوسائٹی، انسانی جسم کی مانند ہے۔ کبھی غور کریں، گہرائی سے اس پہ غور کریں، ہیومن سوسائٹی از ایبسلیوٹلی ریپلیکا ہے انسانی جسم کا، ہر اعتبار سے غور کریں۔ جیسے اس میں خون جوڈیشسلی سرکولیٹ کرتا ہے انسانی بدن میں، اسی طرح پیسہ، دولت اور طاقت سر سے پاؤں تک اس کو اگر وہ کافرانہ، وہ ایک غلیظ، گندا، ناپاک، پاکستان نام رکھ دینے سے تو پاکیزگی نہیں آئے گی۔ اچھا ایک اور بات جی، یہ ساریاں گلاں ملک دے حوالے نال ہی ہے تھوڑا، یہ فرق ہے نا کہ ذرا اس سطح تے اتر کے، میں آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ انڈیویجولز یا واقعات چھوٹے بڑے، میکرو لیول سوچ بدلتی ہے تو پھر معاملات تبدیل ہوتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اچھا پھر ایک اور جو بڑی عجیب و غریب بات ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ پیشہ ہے ان کا، عربی نہیں آتی، یہ کہتے ہیں نا آخرت۔ او بھائی آخرت، آخرت کا مادہ ہے اخر، مؤخر کرنا ہے، تو آخرت کا مطلب موت کے بعد والی زندگی نہیں ہے، یہ ہم آخرت میں سے ہی گزر رہے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا آخرت پہ فوکس، یہ بالکل غلط ہے، چونکہ اگر سارا فوکس حیات بعد الموت، مر جانے کے بعد ہی کہانی ہے ساری، تو آپ مجھے بتائیں ہمارے رسول سے بڑا عبادت گزار کائنات میں گزرا ہے یا گزرے گا؟ غار حرا میں رہتے۔ اب مجھے بتائیں کہ مکہ کے مظالم سہنے کی، طائف کے پتھر کھانے کی، شعب ابی طالب میں کتنا عرصہ، کتنے مہینے چمڑا ابال ابال کے، درخت کی چال وہ فاقے کاٹنے کی، ہجرت کے دکھ سہنے کی، امیجن کوئی کر سکتا ہے کسی میں اتنا حوصلہ ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں مکہ سے مدینہ تک کا فاصلہ طے کرنا؟ میرا خیال ہے آج کل کوئی صحت مند آدمی بھی زندہ نہیں پہنچ سکتا۔ احد کے زخم، بدر کا غزوہ، جنگ، خندقوں کی کھدائیاں، یہ کیا، یہ آخرت نہیں۔ جو کمیونٹی، جو قوم، جو قبیلہ 2 ٹکے کی دنیا پہ اپنا انفلوئنس ثابت نہ کر سکے، اس کو آخرت میں خاک بھی نصیب نہیں ہوگی۔